پھر امام نے کہا اے اللہ تو نے کس معین الدین کو یاد کیا؟ تو آواز آئی میں نے معین الدین حسن چشتی سنجری کو یاد کیا۔ خواجہ خواجہ سب کہیں اور خواجہ کتنی دور، ایماندار کے پاس میں بے ایمان سے دور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہند کے ولی حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اسی آیت میں یہ بیان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یومئذ تحدث اخبارها اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی علیہ۔ جس نے چینل سبسکرائب نہ کیا ہو وہ سبسکرائب کر دیں اور لائک ضرور کر دیں۔ لائک کرنے سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور میں بہت سارے واقعے نئے نئے لاتا رہوں گا۔ میں آج ہند کے ولی حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اسی آیت میں یہ بیان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یومئذ تحدث اخبارها اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی علیہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، خواجہ خواجہ سب کہیں اور خواجہ کتنی دور، ایماندار کے پاس میں بے ایمان سے دور۔ تو جب ہند کے ولی حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر کی تلاش میں چل دیے تو کئی خانقاہیں چھوڑتے ہوئے چل دیے عراق میں۔ تو لاسٹ میں جب پہنچتے ہیں حضرت خواجہ عثمان ہانوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، اور وہاں رکے اور آپ کے شاگردوں میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے پیر مرشد نے خواجہ عثمان ہارونی چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تربیت کی، سکھایا، پڑھایا اور کئی حج ساتھ میں کیے۔ اسی طرح سے جب ایک بار یہ حج کے لیے گئے، وہاں پہنچتے ہیں تو جب کعبہ حرم میں موجود تھے تو ایک جہاں پہ امام نماز پڑھاتے ہیں وہاں سے آواز آئی اے معین الدین حاضر ہو؟ تو امام نے کہا، آواز دی جب نماز پڑھ چکے سب لوگ کہ معین الدین نام کے حاضر ہو، یہاں سے آواز آئی ہے۔ تو وہاں پر سینکڑوں معین الدین حاضر ہو گئے، کیونکہ بہت لوگ نام معین الدین نام کے تھے۔ پھر امام نے کہا اے اللہ تو نے کس معین الدین کو یاد کیا؟ تو آواز آئی میں نے معین الدین حسن چشتی سنجری کو یاد کیا۔ تو سارے معین الدین باہر ہو گئے اور خواجہ کریم نواز حضرت معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تو وہاں کر دیا، ان کی بات چیت ہوئی، جو کچھ ہوا ہو، اور وہاں سے ان کو حکم ملا کہ جاؤ آقا کے دربار سے سرور کائنات حضور کو نور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے لے لو جا کے۔ جب یہاں آتے ہیں تو یہاں سے آپ نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد میں وہاں پہ کچھ گفتگو ہوئی حضور پاک سے۔ تو وہاں سے حکم آیا آپ کے پاس کہ جاؤ ہندوستان میں ایک شہر اجمیر ہے، وہاں آپ کو جانا ہے اور دین پھیلانا ہے۔ جس طریقے سے میں نے تم کو معین کیا اس طریقے سے تم وہاں پر دین کو معین کرنا۔ تو میرے دوستو یہاں پر میں چھوٹا سا بیان کرتا ہوں، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، شارٹ بیان کروں گا۔ کچھ لوگ غریب نواز کے بارے میں غلط بیان بازی کرتے ہیں، وہ فلاں جگہ سے عطا رسول، فلاں جگہ سے عطا رسول،
جب عطائے رسول ہے تو پھر کون ہو سکتا ان کا عطا والا. اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر مرشد یہ ہمیشہ دعا کرتے تھے, اے اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے طفیل سے میرے معین کو ایسا عطا کر جو کبھی پہلے نہ عطا کیا اور بعد میں بھی نہ عطا ہو. تو یہ عطائے رسول ہیں. اور وہاں سے حضور کا حکم پا کر چل دیتے ہیں. چلتے چلتے آپ غوث پاک عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر محبوب سبحانی کے دربار میں آئے. وہاں بھی آپ نے وہاں پردہ فرما گئے تھے, وہاں بھی آپ نے قیام فرمایا. اور پھر اس کے بعد وہاں سے چلتے چلتے راستے میں ایک جنگل میں ایک بوڑھا فقیر ملا جو اس کی دونوں پیر نہیں تھے, لنگڑا تھا, لیکن اس کے دروازے پہ 2 شیر رہا کرتے تھے. تو جب آپ وہاں پہنچے تو بوڑھا فقیر بولتا ہے, اے معین الدین چلے آؤ چلے آؤ. اور شیروں کو حکم دیا کہ یہ معین الدین ہے, اس سے مت بولنا. آپ وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے اس نے اپنے جیب سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا اور آپ کے منہ میں کھلا دیا. آپ کا دل روشن ہو گیا. اور وہاں سے حکم لے کر چلتے ہیں تو آ کر کے داتا گنج بخشا لاہوری کے دربار میں آئے. یہاں کہتے ہیں کہ آپ نے 40 دن کا وظیفہ کیا اور یہاں رک کر کے یہاں سے بھی آپ کی اجازت ملی اور ہندوستان کو کوچ کر گئے. اور ہندوستان میں جب آتے ہیں تو آپ نے وہاں اپنا نماز اذان چالو کر دی. اور میں بیچ کے بیان نہیں کر رہا ہوں. اور کرنے کے بعد میں وہاں پہ دین پھیلایا آپ نے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے, آج عطائے رسول فخر ہندوستان خواجہ ہندوستان نے جو کیا ہے وہ ہماری سمجھ سے کوئی نہیں کرتا. انہی کا احسان ہے مجھ پر, اور وہی نے جو کچھ کیا ہے دین پھیلایا ہندوستان کے اندر. اس ٹائم جو بھی دیش اس میں شامل تھے سب پہ احسان غریب النواز کا ہے. اور لوگ ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتے ہیں. وہاں سے پھر آپ نے دین کی روشنی پھیلائی. کہتے ہیں کہ وہاں پر آپ کے ساتھ میں قریب قریب کوئی کہتا ہے 13 آئے ہیں, کوئی کہیں پہ لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ 40 آدمی تھے. حضرت قطب الدین کاکی بختیار بھی تھے جن میں شامل. اور آنے کے بعد میں آپ نے دین پھیلایا. جس نے چینل سبسکرائب نہ کیا ہو وہ سبسکرائب کر دیں اور لائک ضرور کر دیں. لائک کرنے سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور میں بہت سارے واقعے نئے نئے لاتا رہوں گا. السلام علیکم.